السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ آج ٹائیفائیڈ پر بات کرنے لگے ہیں اور ٹائیفائیڈ کا صرف میں کنسیپٹ کلیئر کروں گا آپ کو۔ جن لوگوں کو سالہ سال سے ٹائیفائیڈ ہے یا 6 ماہ بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد ٹائیفائیڈ ہوتا ہی رہتا ہے اور کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، تو آپ لوگوں کو صرف ایک کنسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے ٹائیفائیڈ کا خود ہی علاج کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ کو ٹائیفائیڈ کے بیکٹیریا کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ سیلمونیلا ٹائیفائی، یہ ٹائیفائیڈ کا بیکٹیریا، اور یہ بیکٹیریا کہاں پایا جاتا ہے؟ آپ کے پیٹ میں بھی، آپ کی آنتوں میں، اور آنتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ غذا کافی دیر تک جمع رہتی ہے۔ آپ کی معدے سے جو غذا آنتوں میں چلی گئی ہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے آنتوں میں ہی پڑی رہے گی۔ یہ آنتیں اس کی آماج گاہ ہیں۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ آپ جب گندم کی روٹی کھاتے ہیں، سخت غذا کھاتے ہیں اور بار بار کھاتے رہتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ ہضم لیٹ سے ہوتی ہیں، تو یہ ان چیزوں کو اپنی خوراک بنا لیتا ہے، ان کو کھا کھا کے مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ زیادہ دیر زندہ رہ سکے اور سالہ سال آپ کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ہر سال آپ کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے، آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، انجیکشن، ڈرپس، جو آپ سے ہو بنتا ہے آپ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ختم نہیں ہوتا، اور اگر ختم ہو بھی جائے تو 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یہ دوبارہ سے آپ کے اندر کیسے آ جاتا ہے؟ اصل میں یہ آپ کے اندر سے جاتا ہی نہیں، صرف آپ نے وقتی طور پر جو ہائی پوٹینسی کی اینٹی بائیوٹکس کھائیں تھیں انہوں نے اس کو دبا دیا، آپ کی رپورٹ کلیئر ہوگی، اس کے بعد یہ پھر سے اٹھ گیا اور دوبارہ سے مسائل پیدا کرنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے آپ نے آنتوں کو کنواں نہیں بنانا۔ میری بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی غذا جو آپ کی آنتوں میں زیادہ دیر ٹھہرے گی، ہضم ہونے میں ٹائم لے گی، وہ آپ کے ٹائیفائیڈ کو بڑھاوا دے گی۔ گندم کی روٹی اس کی مرغوب غذا ہے۔ ٹائیفائیڈ کے مریض گندم کی روٹی صرف چھوڑ دیں، جو کا دلیا استعمال کریں، ساگودانہ کا دلیا استعمال کریں، پھل فروٹ اور نرم غذائیں کھائیں جو کہ فوری طور پر ہضم ہو جائیں۔ ایسی غذائیں جو دیر سے ہضم ہوں گی، آپ کا ٹائیفائیڈ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں کے ہاتھ جلتے ہیں، پاؤں جلتے ہیں، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، ہاتھ پاؤں جلتے ہی رہتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کا ٹائیفائیڈ ختم نہیں ہوا۔ ٹائیفائیڈ ختم ہوگا تو ہاتھ پاؤں جلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے میڈیسن کھائی ہے، وقتی طور پر رپورٹ بھی ٹھیک آ گئی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ بھی جل رہے ہیں، آپ کے پاؤں بھی جل رہے ہیں، تو مطلب آپ میں ٹائیفائیڈ کے جراثیم ابھی موجود ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ نرم غذاؤں کا استعمال۔ آپ کے معدے کو زور نہ لگانا پڑے، آنتوں کو زور نہ لگانا پڑے، اور اگر غذا سخت بھی آ جاتی ہے تو آپ اپنے دانتوں سے اتنا چبائیں کہ وہ بالکل پاؤڈر بن جائے، بالکل ملائم ہو کے معدے میں جائے، آنتوں سے گزر جائے، آنتوں میں ٹھہرے ہی نہیں، تاکہ آپ کے ٹائیفائیڈ کو موقع ہی نہ ملے بڑھنے کا۔ تو یہ 2 باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، نرم غذا، اور اگر نرم نہیں ہے تو آپ نے اتنا چبانا ہے اس کو کہ وہ بالکل ملائم ہو جائے۔ اب ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ ہمارے گھر میں ایک اینٹی بائیوٹک پڑی ہوئی ہے جس کو ہلدی بولتے ہیں۔ یہ ہلدی ٹائیفائیڈ کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ہلدی روزانہ کی بنیاد پر آدھی چمچ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کر لینی ہے، دن میں صرف 1 مرتبہ، کسی بھی ٹائم آپ استعمال کریں، روزانہ دن میں 1 مرتبہ آدھی چمچ آپ نے یہ استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا ٹائیفائیڈ ختم ہو جائے گا۔
تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ٹائیفائیڈ ختم کرنا ہو تو اپنے معدے کو درست رکھنا ہے، آنتوں کو درست رکھنا ہے، صاف ستھرے پھل آپ نے ضرور کھانے ہیں، لیکن سخت غذا اور جو غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔